اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محرم کے سلسلے میں یہ میں اپنی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو جبرائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ رسول پاک کی خدمت میں آیا اور ان کو مبارکباد دی۔ یعنی اس امام حسین کی اتنی خوشی تھی کہ اس کی دنیا میں آنے کی کہ فرشتوں کو بھی اس کا انتظار تھا اور فرشتے بھی ان سے بہت زیادہ خوش تھے۔ لازمی بات ہے کہ فرشتے آسمان سے اپنی مرضی سے نیچے نہیں اتر سکتے، اللہ کی اجازت لے کر آئے ہوں گے۔ اللہ نے ان کو اجازت دی ہوگی کہ رسول کو مبارکباد پیش کر دیں۔ اللہ بھی ان کے ساتھ تھا کہ جب امام حسین پیدا ہوئے تو فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور ان کو مبارکباد دی۔ اور آپ نے پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کا نام رکھا۔ اور پھر آپ کو وہی بات یاد کرا دوں کہ رسول خدا اپنے پاس سے اپنی مرضی سے کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جب تک اللہ کی ان کو وحی نازل نہ ہو۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا نام اللہ ہی نے رکھا ہے، گوہ کہ وہ رسول کے تھرو رکھا گیا ہے، لیکن امام حسین کا نام اللہ ہی نے رکھا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد امام حسین کو گود میں لیے بیٹھے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین آئے اور انہوں نے ان کے کان میں کچھ کہا اور آپ کا گریہ جاری ہو گیا۔ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کا یہ فرزند بے قصور بھوکا پیاسا قتل ہوگا، جس کی رسول کو بہت زیادہ خوشی تھی۔ اور جب ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے، کوئی بھی بندہ ہو کسی سے بہت پیار کرتا ہے، اور جب اس کو بتا دیا جائے کہ اس کو اس طرح اس کا انتقال ہوگا، اس کو بے گناہ قتل کیا جائے گا، نانا کے دین کو بچاتے ہوئے امام حسین کا قتل کیا جائے گا، اس کے تمام لوگوں کو بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، تو آپ خود سوچیں کہ اس کے دل پہ کتنی تکلیف ہوگی۔ اور پھر رسول تو ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ رسول تو یہ کہتے ہیں کہ یہ امام حسین میرے بیٹے ہیں، حسن و حسین میرے بیٹے ہیں۔ اور جب یہ نماز رسول اللہ پڑھاتے تھے تو اگر امام حسین کے پاس آ جاتے تھے تو وہ سجدے کو طول دے دیتے تھے، ان کی محبت میں ان کو ہٹاتے نہیں تھے، ان سے تو اتنا مطلب پیار تھا ان کو۔ اور ایک دفعہ ایسے بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سفر میں جا رہے تھے، جب کربلا سے گزرے تو وہ رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو آ گئے۔ قافلے میں جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا، اے رسول اللہ آپ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، بے قصور شہید کر دیا جائے گا، وہ تشنا شہید کر دیا جائے گا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے بھوکے پیاسے شہید کر دیا جائے گا، ان کی عورتوں کو اسیر کر دیا جائے گا، اور وہ میرے دین کو بچا رہا ہوگا۔ اور یہ کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ جب رسول اللہ کے قتل کا فتویٰ یزید نے حاصل کیا تو 1800 علماء کرام نے ان کو امام حسین کے قتل کا فتویٰ پہ سائن کر کے دیے کہ آپ بالکل جائز کر رہے ہیں۔ وہ مسلمان تھے، وہ رسول کو مانتے تھے، وہ صحابہ بھی رہے ہوں گے، صحابہ کی اولاد بھی رہی ہوگی، تو اسلام تو پھر کون سا اسلام کی بات کرتے ہیں؟ وہ اسلام جہاں پر ایسے ایسے علماء ہوں، وہ اسلام جہاں پر رسول کے نواسے کو بے قصور شہید کر دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ اپنا ایک اور ایشو ہے، لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین کی جب پیدائش ہوئی تو ایک فرشتہ تھا دردائیل، دال رے دال الف عین یہ لام، دردائیل، یہ ایک فرشتہ تھا، اور اس کے اللہ میاں نے اس سے شفا چھین لی تھی، اس کے پر نہیں تھے، اس کے پر ختم ہو گئے تھے کسی وجہ سے، ایک لمبی سٹوری ہے وہ میں نہیں بتا سکتا۔
تو آپ مطلب کہ اس کے فرشتوں نے کہا کہ رسول پاک سے دعا مانگیں کہ وہ امام حسین کے صدقے سے دعا کرے تاکہ ہمارے ساتھی فرشتوں کو پر نکل آئے۔ جب فرشتے نیچے آئے شفا کے لیے آئے تو اللہ کو پتہ تھا، اللہ کی اجازت تھی، اللہ نے ان کو اجازت دی تو نیچے آئے اور آ کر رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ سے دعا کرے، ہمارا ایک فرشتہ ہے اس کے پر ہو گئے۔ رسول پاک نے بچے کو امام حسین کو اٹھایا اور دعا کی کہ واسطہ ہے تجھے اس حق کا، اللہ میں سے فرما رہا ہے تو واسطہ تجھے اس حق کا جو تیرا اس مولود پر ہے، یعنی اس بچے پر ہے، جس کا نانا اور جس کا دادا، جس کا نانا محمد ہے اور جس کا دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب ہے، اور یہ اب میں تیری بارگاہ میں اس بچے کی وساطت سے دعا مانگتا ہوں کہ درزیل کے پر کو بحال کر دے اور اس کو شفا دے دے۔ اللہ میں نے ان کی دعا سن لی۔ آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین سے مانگنا اگر گناہ ہے، مانگنا ناجائز ہے، تو رسول خدا ان کا واسطہ دے کر ان سے دعا منگوا رہے ہیں اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آمین، اور ان کی آمین کہنے سے اور ان کی دعا مانگنے سے اس دردیل کے پر آ گئے۔ اسی طرح ایک اور فرشتہ ہے اور یہ مطلب کہ سوآئیل، اس کی بھی اسی طرح اللہ میں نے اس سے ناراضگی اختیار کی اور اس کے پر چھین لیے تھے۔ یہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے۔ اس نے بھی آ کے مطلب کہ اپنا رسول پاک سے کہا کہ میرے لیے دعا مانگ، ہمارا ایک فرشتہ ہے جس کو خدا نے ایک جزیرے میں اتارا ہوا ہے اور اس کے پر نہیں ہے، جس کی پر کی وجہ سے وہ پرواز نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی عمل کیا، پھر یہی کہا کہ اس کو امام حسین کے صدقے سے اس کے پر کو بحال کر دے، اے رب العزت تجھے واسطہ ہے امام حسین کا، اس کے صدقے سے اس کے پر بحال کر دے، اور اس کے پر بحال ہو گئے اور وہ اپنی پرواز کرتا ہوا عرش پہ پہنچ گیا۔ اسی طرح بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ مطلب کہ یہ فرشتے بھی جب امام حسین کا قتل ہوا تو جبرائیل جو سے نہیں 7 دن تک روتا رہا، اور امام حسین کا جب شہید کیا گیا کون سی ایسی چیز تھی جو نہیں روئی؟ پتھر روئے، درخت روئے، آسمان رویا، اور یہ جو آپ آسمان پہ سرخی دیکھتے ہیں نا، یہ اسی دن سے عاشور کے دن سے یہ سرخی نظر آئی، اس سے پہلے یہ آسمان پہ سرخی نظر نہیں آتی تھی۔ اسی طرح امام حسین کے یاد کرنا تو بہت ثواب ہے، لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے اعمال میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں۔ امام حسین خود کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹھنڈا پانی پئیں تو مجھے یاد کر لیں۔ آپ یقین کریں یہ عمل اتنا ثواب دہ ہے، اتنا ثواب دہ ہے، اتنا ثواب دہ ہے کہ آپ پانی پئیں اور اس کو کہ امام پہ درود ہو اور یزید پہ لعنت ہو اور ان کی پیاس کو محسوس کریں۔ یقین کریں کہ اللہ میاں آپ سے اتنا خوش ہے اس کے کلمات سے کہ آپ کے اوپر مطلب کہ اتنا وہ ثواب ہے اس کے اندر کہ میں اس کا ثواب آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اگر آپ 10 دفعہ دن میں پانی پیتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہ یہ صرف مطلب کہ محرم میں کریں گے، آپ جب بھی پانی پئیں تو آپ یہی کہیں حسین تیرے پیاس کے صدقے، حسین تجھے بے پیاسا ہی شہید کر دیا گیا۔ تو اس کی کلمات سے آپ کو یہ نہیں پتہ کہ دنیا میں آپ کے اوپر کتنی خیر ہوگی اور آخرت میں آپ کو اس کا کتنا ثواب ہوگا، آپ کے کتنے مسائل دور ہوں گے انہی کلمات کے صدقے سے، کہ آپ کو کتنے مطلب کہ شہید ہوں گے۔ اس لیے کہ ہمیں ان کا درد ہے کہ بچوں کے ساتھ وہ شہید ہو گئے، وہ بے قصور شہید کر دیے گئے، جعلی علماء کرام نے فتوے لگا کر ان کو شہید کیا گیا۔ اور پھر رسول کو تو دیکھ لیں، رسول کے نواسہ ہے، رسول تو ان کو اپنے آگے سمجھتے تھے، اللہ سے یہی کہتے تھے میرا بیٹا ہے، دنیا سے یہی کہتے تھے میرا بیٹا ہے۔ ان کے صدقے سے آپ کی ہزاروں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے صدقے سے دعا قبول نہیں ہوتی، تو یہ میں نے ان کے واقعے بیان کیا، کتابوں میں لکھا، کتابوں کے حوالے میرے پاس پڑے ہیں۔ آپ ان کے صدقے سے آپ دعا مانگیں۔ اگر آپ کو مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ یہی کہیں گے رسول کے
رسول کے بیٹے کے صدقے سے، امام حسین کے صدقے سے پروردگار ہمارے مسائل کو حل کر دے۔ ہم خود ان کے صدقے سے دعا مانگتے ہیں، امام حسین کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، امام حسین کے صدقے سے ہمارے یہ مسائل دور کرتے، اور اللہ میاں کرتا ہے۔ اللہ میاں بھی ان کو پیارا سمجھتا تھا، اسی لیے کہا ہے کہ اگر جب سلام بھیجا گیا، اب قرآن میں 6-7 سلام ہیں، سلام آل یاسین، سلام فلانا، اور صرف ایک سلام ایسا ہے جو آل یاسین کہا گیا ہے جس سلام پہ، اور آل یاسین سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ اور اس کی اہل بیت، ان کے قرآن میں ذکر ہے، ان کے صدقے سے آپ جو دعا مانگیں وہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آپ یہ چھوٹا سا عمل کر کے دیکھ لیں اور آپ کی انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے۔